کیا بات بول رہا تھا؟ والد گرامی بتائے کہ 6 بجے اس کو مفروضہ رکھیے، جی 6 بجے 6 بجے تک، 6 بجے 6 بجے تک، اور سیزن چینج ہوگا تو اس کا ٹائم چینج ہوگا، لیکن سن رائز سن سیٹ، اس کو کیونکہ سن سیٹ ہوتے ہی رات شروع، سن رائز ہوتے ہی دن شروع، تو بیچ کا حصہ رات۔ اب جو چاند شروع ہوتا ہے یہاں پر دنیا میں بہت وسوسے، ہر سال بحث ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، مسلمانوں کی گردن موڑتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے ان کا چاند ایسا نکلتا ہے، ان کا چاند ایسا ہوتا ہے، پہلی ساری دنیا میں ایک ہونا، وہ ساری دنیا میں ایک ہونا۔ ٹھیک ہے، آپ جو کہتے ہیں ہم اگر مان جاتے ہیں تو سن رائز جس وقت آپ کا ہوتا ہے، آپ جاؤ ساری دنیا میں سن رائز وہیں سے پکڑ کے چلو، آپ کا کیوں نہیں چلتے ویسا؟ آپ جو ہے ایک کیلنڈر، آپ جو ہے اب جو اسٹینڈرڈ ٹائم رہتا ہے نا، کہاں سے ہے وہ، اس کا گرین وچ ہے، گرین وچ انگلینڈ پہ آپ کی صبح جب ہو رہی، سارے ورلڈ میں گرین وچ کے برابر رکھو نا، آپ کر سکتے نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے چاند کو ایسا کرتے ہیں جس کی حد نہیں۔ سورج، تمام لوگ کہتے ہیں سیاروں کا بادشاہ ہے، سب سے بڑا ہے، لیکن دیکھو آپ آسمان میں چاند کی حکومت ہے، سورج گہن چاند گہن، سورج سے ہوتا کیا؟ سورج سے نہیں ہوتا۔ جس وقت چاند کی 14ویں تاریخ ہوتی ہے، فل مون ہوتا ہے، اس وقت چاند کو گہن لگتا ہے، اور جس وقت چاند کی 28 ہوتی ہے، وہی کالی رات اردو میں، اماوس کی رات، اور اس کو فارسی میں شب تاریخ کہتے ہیں۔ تو یہ شب تاریخ جو ہوتی ہے، لیلۃ المظلمہ جو ہوتی ہے، اس کو سورج گہن لگتا۔ اب میں پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں۔ تو ہم نے کل جو آیت پڑھی تھی، آج بھی پڑھی، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر نماز اپنے وقت فرض کی ہے۔ فجر کا ایک وقت ہے، ظہر کا ایک وقت ہے، عصر کا ایک، مغرب کا ایک، عشاء کا ہے۔ اسی طرح نماز تو وہی ہے، لیکن جو سورج گہن کے وقت نفل پڑھنا ہے وہ ہر رات میں پڑھ سکتے کیا؟ ہر دن پڑھ سکتے؟ وہ چاند گہن میں پڑھنے کی ہر رات میں پڑھتے نہیں، وقت مقررہ کو پڑھنا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اہمیت ہے، نماز کا وقت ہمارے پاس مقرر ہے، روزوں کا وقت مقرر ہے، دن اور مہینے کے لحاظ سے۔ چاند دیکھتے رمضان شروع، چاند دیکھتے رمضان ختم، چاند دیکھتے حج کا مہینہ شروع، 10 تاریخ کو آپ کی عید، 9 کو حج۔ تو یہ جو ہے، یہ جو چینجز آتے ہیں یہ چاند کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس چاند کی تاریخ پورے ورلڈ میں ایک کرنا ہے تو سورج کی تاریخ بھی سارے ورلڈ میں ایک کر دیجئے، آپ وہ ایکسیپٹ کرو، ہم اس پہ غور کریں گے، چونکہ اللہ نے مقرر کیا ہے، ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے، آپ چینج کیجئے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اس رات کو کیسے استعمال کیا جائے، اس دن کو کیسے استعمال کیا جائے، آپ کا یہی ٹائم مینجمنٹ ہے۔ ہم جو کل دلیل ہم نے پڑھی، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ رات آرام کے لیے ہے، تو کیا ساری رات آرام کریں گے؟ 12 گھنٹے سوئیں گے؟ دن نکلتے وہاں سے کام شروع کر دیں گے تو 12 گھنٹے کام کرتے رہیں گے؟ نہیں، اللہ نے اس کی بھی تقسیم فرما دی ہے، اور اس کا عملی ظاہرہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، حیات طیبہ میں آپ کو ہم کو دیکھنے میں ملتا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ نماز کا ابتدائی وقت کون سا ہے؟ تو آپ نے اگلے دن بالکل ابتدائی وقت میں آپ نے نماز ادا کی، اور انتہائی وقت پوچھا تو بالکل انتہا میں آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اس طریقے سے پریکٹیکل حضور نے فرما دیا۔ علامتیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن عملی طور پہ یہاں تک کہ جب نماز پڑھ کے جانے لگے تو حدیث شریف میں طلوع الشمس، وہ جو ٹیلے ہوتے، ٹیلوں کے سائے پڑنے لگ گئے تھے، ایسا وقت آخری آ گیا۔ نمازوں کے اوقات ہیں،
یہ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دادا، ان کے پردادا بہت بڑے قاری تھے، تاج القراء کہلاتے تھے، اور ان کے دادا کا نام محمد شجاع الدین فاروقی تھا۔ وہ دادا بھی بہت چاہتے تھے مجھے، دادا میرے والد مجدد آئین حزب اللہ سید اسماعیل ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بہت قریبی تھے، مجھے وہ بھی چاہتے تھے ان کے دادا شجاع الدین صاحب۔ ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی، ٹائم مینجمنٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں، ایک دفعہ میں ان سے گفتگو کر رہا تھا ذکر کے اوقات پہ، جہری ذکر، سری ذکر، ہم بات کر رہے تھے، میں کچھ دلائل دے رہا تھا، تو انہوں نے مجھ سے کہا تنویر یہاں دیکھو ذرا سمجھو آپ کہ 3 نمازیں رات میں ہیں جو جہری ہیں بلند آواز سے، مغرب میں 2 رکعت بلند آواز سے، عشاء میں 2 رکعت بلند آواز سے، فجر میں، اور دن میں جو ظہر اثر ہے وہ سری ہے، بغیر آواز کے ہے۔ تو میں اپنی طرف سے بولا تو میں تو بہت، تنویر صاحب ہر ایک سے جھگڑ لیتے، تنویر صاحب ہر ایک کو چیلنج کر دیتے، میں چیلنج کروں، ان کے دادا چیلنج کرے۔ انہوں نے بولے اتنی تو سمجھ ہونا چاہیے کہ رات میں اللہ کا ذکر جہری کیا جاتا ہے، دن میں کرے تو سری کرنا، بغیر آواز کے کرنا۔ اب کیا کرنا، لوگ دن میں 10 بجے ذکر کرا رہے ہیں، بلند آواز سے کرا رہے ہیں، تمہارے دادا بولے میں بول رہا ہوں، میں دیکھ کے چپ بیٹھا، اگر میں بولتا تو لوگ میرے کو کھا جاتے تھے۔ تو اب یہاں پہ جہر اور سر کا ہم یہاں ضمناً ایک بات ہم کر دیے، لیکن اس کو قرآن مجید سے ہم آپ کو بتلائیں گے۔ میرے سامنے گھڑی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے ڈگری۔ اب تو رات اور دن کب شروع ہوتے ہیں اور کب ختم ہوتے ہیں؟ رات کب شروع ہوتی ہے؟ غروب آفتاب کے بعد، سن سیٹ ہوتے ہی رات شروع ہوتی ہے۔ سورج غروب ہو گیا، رات شروع ہو گئی۔ یہاں پہ چاند کا طلوع ہونا نہیں ہے، چاند تو تھوڑی دیر سے نظر آتا، پہلی کا چاند امیڈیٹ نہیں دکھتا، تھوڑا وقت لیتا، تو چاند سے نہیں، دن کا سورج کا غروب ہونا، رات شروع، سورج کا طلوع ہونا، رات ختم ہونا، ٹھیک ہے۔ رات سورج غروب ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، جواب، رات سورج غروب ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور دن سورج طلوع ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ قمری سال طلوع قمر سے ہوتا ہے، اور اس کا مہینہ بھی طلوع قمر سے شروع ہوتا ہے، اور اختتام مہینے کا چاند پوری طرح ڈوب جائے اس کے بعد یا 29 کو نظر آئے گا شام میں تو مہینہ ختم، نیا مہینہ شروع، یا 30 کو نظر آئے تو شروع۔ چاند دیکھ کے مہینہ شروع، چاند دیکھ کے مہینہ ختم، چاند دیکھ کے روزے شروع کرو، چاند دیکھ کر روزے ختم کرو۔ یہ آج 2 باتیں ہم آپ کو بتلایا۔ اب ہم آپ کے سامنے یہ جو 24 گھنٹے ہیں اس کو ڈویژن کرتے ہیں۔ یہ ڈویژن آپ لوگ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ چونکہ کتاب و سنت کی بات چل رہی ہے، اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے جو ٹائم مینجمنٹ میں ہماری اس کتاب میں ہم نے 2007 میں جو اس کو چھاپا تھا، بتلایا تھا، یہاں پر یہ حلیت الاولیاء میں اور الدر المنثور، یہاں پر جو ہے اتخافات و سعادت المتقین، الدر المنثور، اس میں ایک حدیث شریف آئی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ صحف ابراہیم و موسیٰ ہے نا، آپ کے صحیفوں میں کیا تھا؟ فرمایا اس میں تمام امثال تھیں،
اور ان میں یہ تھا کہ عمل کرنے والے پر لازم ہے کہ اب یہاں سے ٹائم مینجمنٹ عمل کرنے